الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمانے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، من عصر علیہ شیء فلیکثر من الصلاة علی فإنہا تحل فرمایا جسے کوئی مشکل پیش آئے تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ کیونکہ مجھ پر درود شریف پڑھنا الجھنیں سلجھاتا ہے اور رنج اور غم دور کرتا ہے۔ جو ہو مرض لا دوا یا کسی غم میں مبتلا، صبح و مساء پڑھے صدا صلی علی محمد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 14 سورہ نحل آیت نمبر 41 41 نمبر، فرمایا اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا تو ہم ضرور انہیں دنیا میں اچھی جگہ دیں گے اور بے شک آخرت کا ثواب بہت بڑا ہے۔ کسی طرح لوگ جانتے، پیارے اسلامی بھائیوں، حج کا پربہار موسم ہے، حج کے ایام قریب سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ خوش نصیب سعادت مند عاشقان رسول حج کی سعادت حاصل کریں گے۔ طواف کعبہ ہوگا، صفا و مروہ کی سعی ہوگی، مینا میں حاضری ہوگی، میدان عرفات اور مزدلفہ کا قیام ہوگا۔ یہ ساری سعادتیں لوٹنے کے بعد اس سے پہلے عاشقان رسول دلوں میں عشق رسول کے چراغ روشن کیے، آنکھوں میں آنسو لیے، تڑپتے لرزتے ہوئے، خوشی میں جھومتے ہوئے اپنے کریم آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی شان میں روضہ پرنور پر حاضری دیں گے۔ یہ کیسی خوش نصیبی ہے یہ لوگ کہ جن کو آقائے دو جہاں سرور ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے در کی حاضری کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ جگہ دیتے ہیں قسمت
چاہتے ہیں جس کی دم بھر میں، وہ جس کو چاہتے ہیں اپنے روزے پر بلاتے ہیں۔ اللہ کرے ہمیں یہ سعادتیں نصیب ہوں، مدینے کی حاضری کا اذن ملے اور مدینہ پاک میں حاضر ہو کر شفاعت کی بھیک مانگنی نصیب ہو جائے۔ آمین بجاہ نبی الامین۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہم نے ابتدا میں ایک آیت کریمہ سننے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، فرمایا اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا، یعنی وہ صحابہ کرام علیہم رضوان جو مکہ پاک میں رہے، ان کے کلمہ پڑھ لینے کے سبب اسلام میں داخل ہو کر غلامی مصطفیٰ قبول کر لینے کے سبب کفار مکہ ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈالتے رہے، کسی کو مارتے پیٹتے لہو لہان کر ڈالتے، کسی کو گرم ریت پر لٹا کر اوپر پتھر رکھ دیتے، یہاں تک کہ جسم کی چربی پگھل کر بہنے لگتی، کسی پر کوڑے برساتے، کسی کا کھانا پینا بند کر دیتے، الغرض سینکڑوں قسم کی مصیبتیں جنہوں نے برداشت کی، مگر ان کے قدم نہ ڈگمگائے، یہ ایمان پر پہاڑ کی طرح ثابت قدم کھڑے رہے، حتیٰ کہ اب یہ نوبت یہاں تک پہنچی انہیں اپنے گھر بار چھوڑنے پڑ گئے اور اپنے دین کو بچانے کی خاطر صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے اپنے گھر بار، ساز و سامان، زمین اور وطن چھوڑ رہے تھے۔ چنانچہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے دو انعام کا اعلان کیا رب تعالی نے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، فرمایا تو ہم ضرور انہیں دنیا میں اچھی جگہ دیں گے، یعنی انہوں نے اپنے گھر جہاں یہ پیدا ہوئے، جہاں انہوں نے بچپن گزارا، اپنی جوانی گزاری، وہ گلیاں، وہ کوچے، وہ گھر بار، انہوں نے وہ ہر چیز چھوڑی، دنیا میں ہی رہنے کے لیے حسین ترین مقام عطا کیا جائے گا۔ یہ پہلا انعام جو دنیا میں نصیب ہوا، پیارا انعام نصیب ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی اس سب کے بدلے حسین ترین مقام عطا فرمائے گا۔ یہ پہلا انعام۔ مزید فرمایا وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور بے شک آخرت کا ثواب بہت بڑا ہے کسی طرح لوگ جانتے، یعنی دنیا میں اچھا ٹھکانہ یہ تو ملے گا، اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں انہیں بہت بڑا اجر عطا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان کی ان مقدس شانوں پر ذرا غور تو فرمائیں۔ آج ہم سفر حج، سفر مدینہ کی سعادت حاصل کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں۔ کیا ہم میں سے
کسی کے پاس ان نیکیوں کی قبولیت کی گارنٹی موجود ہے؟ نہیں ہے۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو ہماری نمازیں قبول ہوں گی کہ نہ ہوں گی؟ یہ ہم نہیں جانتے، یہ اللہ پاک کی مرضی ہے، وہ قبول فرمائے یا نہ فرمائے۔ ہم بڑے ذوق و شوق سے مدینہ بھی جاتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرنے کے لیے جاتے ہیں، مگر یہ نیکیاں قبول ہوئیں یا نہیں ہوئیں یہ ہم نہیں جانتے، یہ اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ یا ہم جب مریں گے تب پتہ چلے گا کہ یہ نیکیاں قبول ہوئی ہیں یا نہیں ہوئیں۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ حضرات عالی وقار یعنی صحابہ اکرام علیہم رضوان کی یہ شان دیکھیں کہ اللہ پاک قرآن کریم کی آیا ہے، یہ نیکیاں کرتے ہیں، رب تعالیٰ ان کی قبولیت کے لیے وہ قرآن اتار دیتا ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس دنیا میں یہ اجر ملے گا، آخرت میں یہ اجر ملے گا، یہ رب تعالیٰ قرآن کریم اتارتا ہے۔ میں چند ایک مثالیں عرض کرتا ہوں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے پاس 4 درہم تھے۔ آپ نے 1 درہم کو رات کو اور 1 درہم چھپ کر اور 1 درہم اعلانیہ طور پر اور 1 درہم دن میں، یہ 4 درہم آپ نے صدقہ کیا الگ الگ وقت میں۔ تو اللہ پاک نے آیت اتاری، فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ پاک نے قرآن کریم نازل فرما دیا، فرمایا وہ لوگ جو رات میں اور دن میں پوشیدہ اور اعلانیہ طور پر اپنا مال خیرات کرتے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، صحابہ اکرام علیہم رضوان مغرب کے بعد اوابین کے نوافل پڑھا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ فرمایا تو کسی جان کو معلوم نہیں وہ آنکھوں کی ٹھنڈک جو ان کے لیے ان کے اعمال کے بدلے میں چھپا رکھی ہے، یعنی اور یہ جو ان کے نوافل کی قبولیت کی خبر ہے اللہ پاک نے یہ بھی دے دی، اور ساتھ ہی بتا دیا کہ ان کے لیے وہ جزا تیار کی گئی ہے کہ اس کی خبر اللہ پاک کو ہے اور کسی کو نہیں کہ اس کی جزا کیا ملے گی۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے مہمان کی مہمان نوازی کی، اس شان سے کی کہ خود بھوکے رہے، سب کھانا مہمانوں کو کھلا دیا۔ اللہ پاک نے ان کی مہمان نوازی قبول فرمائی اور آیت کریمہ اتاری، فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو وہی لوگ کامیاب ہیں۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ شان صحابہ اکرام علیہم رضوان کی ہے، ان پر اللہ پاک کے کیسے کرم نوازی ہے۔ ادھر یہ نیکی کرتے ہیں، ادھر اللہ پاک قبول فرماتا ہے اور اعلان کر دیا جاتا ہے۔ یہاں بھی دیکھیں صحابہ اکرام علیہم رضوان نے یہ ہجرت کی اور اللہ پاک نے آیت اتار کر ان کے لیے 2 طرح کے انعام کا اعلان فرما دیا
کہ انہیں دنیا میں حسین ٹھکانہ دیا جائے گا اور آخرت میں بڑے اجر کا ثواب دیا جائے گا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، میں نے کہا کہ ہم نیکی کریں تو ہم نہیں جانتے کہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، ہمیں یا تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا تو یا رب تعالی جانتا ہے۔ لیکن صحابہ کی شان دیکھیں، یہ نیکی کرتے ہیں، رب تعالی قرآن اتارتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ پاک نے فرمایا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنًا، تو ہم ضرور انہیں دنیا میں اچھی جگہ دیں گے۔ یعنی جن صحابہ نے مکہ چھوڑا، ہجرت کر کے جانے لگے ہیں، فرمایا ہم ضرور انہیں اچھی جگہ دیں گے۔ یعنی جو مکے سے ہجرت کر رہے ہیں، اپنے گھر بار چھوڑ رہے ہیں، مکہ چھوڑ رہے ہیں، اور دنیا میں انہیں کیا ملے گا؟ فرمایا حسین ترین ٹھکانہ عطا کیا جائے گا، ایسا ٹھکانہ ملے گا، ایسا گھر ملے گا کہ جو حسین ترین ہوگا۔ اب آپ خود ذرا غور فرمائیں، ذہن پر زور دے کر بتائیں کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے جب ہجرت کی تو انہیں دنیا میں کون سا ٹھکانہ عطا کیا گیا؟ یعنی مکہ چھوڑا تو کون سی جگہ ملی جس کو قرآن نے کہا حسین ترین ہے؟ تو وہ ہے مدینہ۔ وہ کیا ہے؟ مدینہ۔ پیارا پیارا مدینہ ہے۔ مدینے کا نام لیتے ہی مٹھاس منہ میں آ جاتی ہے، مدینے کا نام لیتے ہی ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ۔ پتہ چلا اس مقام پر رب کریم نے مدینہ طیبہ کو حسنہ کہا قرآن کریم میں۔ یعنی کیا فرمایا؟ خطاب کیا کیا؟ لقب کیا دیا؟ کہا حسنہ۔ اس لفظ کا معنی سمجھیں۔ امام راغب اصفہانی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ کل مبہج مرغوب فیہ، کہتے ہیں کہ ہر چیز جس کو دیکھ کر تازگی ملے، ہر وہ چیز جسے دیکھ کر تازگی ملے، جس میں رغبت حاصل ہو، دل الجھائے ادھر کو جانے کو کرے، رغبت ہو جائے جس طرف، کہا اس کو حسن، اگر مؤنث ہو تو کہا اس کو حسنہ کہتے ہیں۔ تو یہ مدینہ ہے جس کو اللہ نے قرآن میں کہا حسنہ، جسے دیکھ کر چہرہ تر و تازہ ہو جائے، اور جسے دیکھ کر حسین حسی کہتے ہیں۔ یعنی حسین حسی کہتا ہے کہ جسے دیکھ کر عقل تر و تازہ ہو جائے، اس کو کہا جاتا ہے حسین حسی۔ حسین یعنی عقل حسین ہے، جسے دیکھ کر روح تر و تازہ ہو جائے، اسے حسین ہوائی کہتے ہیں، اور حسین قلبی یا روحی کہتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں آیت کریمہ میں مدینہ شریف کو جو حسنہ فرمایا گیا ہے، اس سے صرف ظاہری حسن مراد نہیں ہے، باطنی حسن بھی مراد ہے مدینہ طیبہ کا۔ اب آیت کریمہ کا مطلب یہ بنے گا کہ جنہوں نے ہجرت کی، انہیں گھر بار چھوڑنے کے بدلے میں ایسا حسین ترین مقام اور ٹھکانہ عطا کیا جائے گا جسے دیکھ کر ان کے چہرے بھی تر و تازہ ہو جائیں گے اور ان کے دل بھی باغ باغ ہو جائیں گے۔ یہ ایسا حسین ترین مقام جس کو مدینہ کہا جاتا ہے، یہ ان صحابہ کو دیا جائے گا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ جب سفر سے واپس مدینہ منورہ تشریف لاتے تو اپنے کندھوں سے چادر اتار دیتے، اپنے کندھوں سے چادر مبارک اتار دیتے، اتار کر کیا فرماتے؟
हाज़िही अरवाहों तैबा, कहते ये पकीज़ा हवा है। ये क्या है? ये पकीज़ा हवा है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद फरमाते थे कि चादर इन हवाओं को रोक ना ले, लिहाजा चादर उतार देते ताकि मदीने की हवाएं जिस्म मुक़द्दस पर लिपट जाएं, मदीने की ये हवाएं मेरे जिस्म पर लग जाएं। आप अपनी चादर मुबारक उतार दिया करते। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, क्या खूब किसी ने कहा कि वो जिसका शहर भी है ऐसा प्यारा, कि वो जिसका शहर भी है ऐसा प्यारा, जहाँ की रात दिन से सिवा है, फ़ज़ाए तैबा पर कुर्बान जाऊं, फ़ज़ाए तैबा पर कुर्बान जाऊं। नसीम खुल्द सी जिसकी हवा हो, नसीम खुल्द सी जिसकी हवा हो। हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन आप मज़ीद फरमाते हैं, सरकार आली वक़ार मक्की मदनी ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के दरो दीवारों, गलियों और दरख्तों को देखते तो अपनी सवारी मुबारक मदीना मुनव्वरा की मोहब्बत के सबब तेज़ कर दिया करते कि मैं जल्दी जल्दी मदीने में दाखिल हो जाऊं। आप फरमाते हैं कि दरो दीवार आप पत्थरों, पहाड़ों और दरख्तों और आबो हवा और मदीने की मोहब्बत में अपनी सवारी को तेज भगाते कि मैं जल्दी जल्दी मदीना तैबा में दाखिल हो जाऊं। फिर आप यूं दुआ फरमाया करते, अल्लाह पाक हमारे लिए मदीने में अच्छा ठिकाना और वसी रिज्क मुकर्रर फरमा दे। ये दुआ फरमाया करते। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, इसी तरह अब गौर फरमाएं कि हमें पता चलता है कि ये मदीना है, ये मदीना कोई आम चीज़ नहीं है। मदीना, जो मदीना हम कहते हैं, इसकी वजह क्या है? प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, मदीना मदीना है, मदीना मदीना है, मदीने जैसा कोई नहीं है। मदीने पाक की तो क्या ही शान है। वाकई मदीना मुनव्वरा आशिकों की जन्नत है, आशिकों की जन्नत है। यहाँ ये वजाहत भी कर दूं कि मदीना पाक में ख़ास ज़मीन का वो हिस्सा जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पाक से मिला हुआ है, जो आप अलैहिस्सलाम के जिस्म पाक से जो हिस्सा ज़मीन का मिला हुआ है, वो यानी कब्र मुबारक का जो अंदर का हिस्सा है, ये हिस्सा जन्नत तो क्या अर्श आज़म से भी अफजल है। ये हिस्सा मदीना तैबा में अर्श आज़म से भी अफजल है। इस हिस्सा ज़मीन के अलावा मदीना पाक की बाकी ज़मीन, मसलन मदीना पाक की मुबारक गलियाँ, मदीना शरीफ के मुक़द्दस बाज़ार वग़ैरह को भी आशिकाने रसूल, उलमाए किराम और औलिया किराम जन्नत बोलते हैं। मसलन खलीफा आला हज़रत मौलाना जमील रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं कि मदीने में हज़ारों जन्नतें उनको नज़र आईं। क्या फरमाते हैं? मदीने में हज़ारों जन्नतें उनको नज़र आईं, नज़ारा कर तो ले एक बार रज़वा मेरी जन्नत का। ऐसी जगह जन्नत से वो हकीकी जन्नत मुराद नहीं है, ये अहले इश्क का अपना निराला मजाज है। ये प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से मदीने को जन्नत बोलते हैं और मदीना तैबा को जन्नत पुकारा जाता है। मौलाना हसन रज़ा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, सैरे गुलशन कौन देखे दश्ते तैबा छोड़कर, सैरे गुलशन कौन देखे दश्ते तैबा छोड़कर, सूए जन्नत कौन जाए दर तुम्हारा छोड़कर। ऐसे जलवों पर करूं मैं लाखों हूरे निसार, क्या गर्ज क्यों जाऊं जन्नत को मदीना छोड़कर। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों,
علماء اکرام، اولیاء اکرام جو مدینہ شریف کو جنت کہتے ہیں، یہ اپنی طرف سے نہیں کہتے، یہ بہت ساری حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ مدینہ پاک کو جنت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ چند ایک میں عرض کرتا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ حدیث پاک ہے کہ رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما بین بیتی و مصلی روضۃ من ریاض الجنہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرے گھر سے لے کر میرے مصلی تک کی جگہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ یہ آقا کریم فرما رہے ہیں کہ میرے گھر سے لے کر میرے مصلی تک کی جگہ یہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں مصلی سے کیا مراد ہے؟ یہ بہت پتے کی بات ہے۔ مصلی سے ایک تو یہ والا مصلی مراد ہو سکتا ہے جو مسجد نبوی شریف میں موجود ہے۔ اس لحاظ سے جو مدینہ پاک میں مشہور روضۃ الجنہ ہے، جہاں لوگ جاتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، وہی حصہ روضۃ الجنہ کہلائے گا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، علماء کرام کی ایک جماعت نے اس کا یہ معنی بھی بیان فرمایا ہے کہ اس سے مراد مسجد نبوی شریف میں موجود مصلی نہیں، بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جس مقام پر عید کی نماز آپ ادا فرمایا کرتے تھے، وہ عید والا مصلی مراد ہے۔ اب مطلب یہ بنے گا کہ روضے پاک سے لے کر عیدگاہ والے مصلی تک کا حصہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ اب یہ مطلب بنا۔ اسی طرح مدینہ شریف میں مسجد نبوی شریف سے تقریباً 4-5 کلومیٹر دور مسجد علی ابن ابی طالب ہے۔ اس جگہ ایک میدان تھا۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں عید کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ اب حدیث پاک کا مطلب یہ بنے گا کہ روضہ پر نور سے لے کر مسجد علی تک کا جو حصہ ہے، یہ سارے کا سارا جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، قربان جائیں، پتہ چلا مدینہ شریف کا اتنا بڑا حصہ جو تقریباً 4.5 کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے، یہ پورا ہی جنت ہے۔ حدیث پاک سے ثابت ہوا۔ اب مدینہ پاک میں شمال کی جانب سے اگر کوئی داخل مدینے میں ہو تو ابتدا میں یعنی شروع میں جبل احد آتا ہے، پہاڑ ہے جو مسجد نبوی شریف سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ مسجد نبوی سے 5 کلومیٹر دور یہ پہاڑ ہے۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ھذا جبل یحبونا ونحب، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احد علی ترعۃ من ترع الجنہ، احد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر واقع ہوگا۔ کیا فرمایا کہ یہ جو احد پہاڑ ہے یہ جنت کے دروازوں کے ایک دروازے پر واقع ہوگا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدینہ شریف کے جنوب کی جانب اگر جائیں تو وہاں پر کیا ہے؟ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ایک وادی ہے، وادی بطحان۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بطحان علی ترعۃ من ترع الجنہ، آپ نے فرمایا بطحان جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر واقع ہوگی۔ پہلے پہاڑ کو فرمایا کہ جنت کے دروازے پر ہوگا، اب بطحان یہ جو وادی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
جنت کے دروازوں میں سے ایک پر یہ واقعہ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اب غور فرمائیں، مدینہ پاک کا شمالی کنارہ یعنی احد پہاڑ شریف بھی جنت کے دروازے پر، اور جنوبی کنارہ یعنی وادی بطحان بھی جنت کے دروازے پر ہوگی۔ تو اب مجھے بتائیں، ان دونوں کناروں کے بیچ کا جو پیارا پیارا مبارک شہر ہے وہ جنت نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ وہ جنت نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں، کہاں مدینے کی گلیاں، کہاں میں اور کہاں مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ یہ قسمت نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حدیث شریف میں آیا ہے العجوۃ من الجنہ، کیا فرمایا؟ العجوۃ من الجنہ، عجوہ جنت سے ہے، عجوہ کھجور جو ہے فرمایا یہ جنت سے ہے۔ قربان جائیں، شمالی کنارہ بھی جنتی، جنوبی کنارہ بھی جنتی، بیچ کی زمین میں پیدا ہونے والی کھجور بھی جنتی، درمیان میں جنت کی کیاریاں۔ اب مجھے بتائیں کہ مدینہ جنت نہیں تو اور پھر کیا ہے؟ مدینہ جنت نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ مدینے میں ہزاروں جنتیں ان کو نظر آئیں، مدینے میں ہزاروں جنتیں ان کو نظر آئیں، کنارہ کر تو لیا ایک بار رضواں میری جنت کا۔ اب پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان مبارک دیکھیں کہ آپ کے بلکہ سارے انبیاء کرام علیہم رضوان، نبی پاک علیہ السلام سے لے کر سارے انبیاء علیہم السلام کو جو خواب آتا ہے نا، جو ہم جیسے سوتے ہیں وہ ہماری طرح سوتے نہیں ہیں، ان کو جو خواب آتا ہے وہ وحی ہوتی ہے، یعنی عام انسان جیسا خواب نہیں ہوتا، ان کو وحی خواب کے ذریعے دکھائی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جو خواب دیکھتے صبح کو بالکل ہو بہو ویسے ہی ہو جاتا۔ اب پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، میرے اور آپ کے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خواب مبارک سنیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رأیت اللیلۃ انی جالس علی عین من عیون الجنہ، آپ فرماتے ہیں میں نے رات کو خواب دیکھا کہ میں جنت کے چشموں سے ایک چشمے پر بیٹھا ہوں، وہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں، جنت کے ایک چشمے پر میں بیٹھا ہوا ہوں۔ یہ آپ علیہ السلام کا خواب تھا۔ اس کی تعبیر صبح کو یوں ظاہر ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء شریف تشریف لے گئے، اور مسجد قباء کے قریب ایک کنواں ہے جس کا نام ہے بیر غرس کا کنواں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر اس طرح تشریف فرما تھے جیسے رات کو خواب دیکھا۔ اب یہاں بیٹھ کر آپ علیہ السلام نے فرمایا نعم البر بر غرسی ہی من عیان الجنہ وماؤها اطیب المیاء، فرمایا غرسہ کتنا اچھا کنواں ہے، کتنا پیارا کنواں ہے، یہ جنت کے چشموں سے ایک پانی ہے، یہ انتہائی پاکیزہ پانی ہے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام وہاں پہ تشریف فرما ہو کر یہ کنویں کے اوپر بیٹھ کر آپ فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ جنت کے چشموں سے ایک چشمہ ہے اور یہ کتنا ہی پاکیزہ پانی ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اب مجھے بتائیں مسجد نبوی شریف کہاں، قباء شریف کہاں؟ اب مسجد قباء کے قریب کنواں ہے، یہ کنواں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی صورت میں دکھایا گیا۔ اب پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آپ اندازہ کریں کہ یہ جنت نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ مدینہ طیبہ جو علماء
اور صوفیہ اولیاء کرام مدینے کو جنت کہتے ہیں، یہ جنت نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس سے آگے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے بہت کمال کی بات کہی۔ آپ کہتے ہیں کہ جنت جو ہے یہ 7 آسمانوں سے اوپر ہے، جنت 7 آسمانوں سے اوپر ہے، اور جنت کی چھت عرش اعظم ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کا خیال بے مثال دیکھیں کیسا ہے، کہتے ہیں عرش بری پہ کیوں نہ ہو فردوس کا دماغ، عرش بری پر کیوں نہ ہو فردوس کا دماغ، اتری ہوئی شبی تیرے بام و در کی ہے۔ کہتے ہیں کہ جنت کی چھت جو عرش اعظم ہے، اس کو اس پہلو سے دیکھے کہ گویا ناز فخر میں جنت کے باغ عرش اعظم تک جا پہنچے۔ یہ ناز اور یہ فخر کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ جنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے دیوانوں کی شبیہ کی تصویر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی شبیہ ہے، تو یہ جنت کا مقام و مرتبہ کیوں نہ ایسا ہوتا؟ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہاں ایک اور ایمان افروز بات سنیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قید صوت احدکم فی الجنت خیر من الدنیا ومثلھا معھا، فرمایا جنت میں تمہارا کوڑا، چابک جس کو کہتے ہیں، چابک جو ہوتا ہے، کوڑا جو ہے، کہا کہ جنت میں تمہارا کوڑا، چابک رکھنے کی جگہ اس دنیا اور اس جیسی ایک اور دنیا، یعنی 2 دنیا، ایک یہ دنیا اور اس جیسی ایک اور دنیا سے وہ چابک رکھنے والی جگہ افضل ہے۔ کیا فرمایا؟ جنت کا مقام جہاں پہ چابک کوڑا رکھا جائے گا، آپ فرماتے ہیں یہ ساری دنیا اور اس جیسی ایک اور دنیا ہو، 2 دنیا سے بہتر وہ چابک رکھنے کی جگہ ہے۔ سبحان اللہ، جب جنت کی ایک کوڑا رکھنے کی جگہ اس پوری دنیا سے افضل ہے، تو آپ مجھے بتائیں جنت کی پوری کیاریاں، اور ایک قول کے مطابق مدینہ پاک کا 4 یا 5 کلو میٹر کا جو رقبہ جنت کی کیاریوں میں سے ہے، جس کا شمالی کنارہ بھی جنتی، جس کا جنوبی کنارہ بھی جنتی، جہاں کے کنویں بھی جنتی، جہاں زمین سے پھل اگنے والی کھجور وہ بھی جنتی۔ اب مجھے بتائیں پھر ایسی بے مثال و باکمال دنیا میں کوئی اور جگہ یا ایسا شہر اس دنیا یا اس جیسی کئی اور دنیاوں میں ہے، یا اس سے افضل کوئی اور جگہ ہو سکتی ہے؟ اس سے افضل کوئی اور جگہ ہو ہی نہیں سکتی۔ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں نثارے مدینہ۔ ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی، ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی، شب و روز خاک مزار مدینہ، رہے ان کے جلووں میں، بسے ان کے جلووں میں، رہے ان کے جلووں میں، بسے ان کے جلووں میں، میرے دل کو بنا دے یادگار مدینہ، میری خاک یا رب نہ برباد کی جائے، میری خاک یا رب نہ برباد کی جائے، بس مر کے کر دے غبار مدینہ، شرف جسے حاصل ہو انبیاء کو وہی ہے حسن افتخار مدینہ۔ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، بہرحال یہ مدینے کا حسن ہے، یہ مدینہ طیبہ ہے، یہ شہر جنت نما ہے، یہ شہر جنت کی کیاریوں میں سے ہے۔ یہ اتنی ساری حدیثیں جو آپ نے سنی، میں نے عرض کی، ان میں مدینے کو جنت فرمایا گیا۔ کیا کہا گیا؟ جنت کہا گیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں اس کا ایک مطلب تو یہ بھی ہے کہ یہاں جانا، یہاں عبادت کرنا جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ یہاں جانا، یہاں پہ جا کے عبادت کرنا، یہ کیا ہے؟
فرماتے ہیں یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ اب جیسا کہ ایک حدیث پاک میں ارشاد ہوا الجنت تحت اقدام الامہات، فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ کیا فرمایا گیا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اب پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مطلب یہ جو کہ ماں کی خدمت کرے گا اس کو جنت کا حقدار بنا دیا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے۔ اس کا مطلب بھی سمجھیں، یہ جو حدیث پاک ہے، میرے اور آپ کے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اس کا مطلب یہ علماء فرماتے ہیں کہ جو ماں کی خدمت کرے گا، جو ماں کی تابعداری کرے گا، جو ماں کی خدمت کرے گا، اس کے لیے جنت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ اب پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یوں ہی جو مدینہ شریف میں روضۃ الجنہ ہے جس میں نوافل پڑھے جاتے ہیں، جنت کا جو بندہ وہاں پہ جا کے نوافل پڑھتا ہے، ایک مطلب یہ بنتا ہے کہ وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ جس بندے نے وہاں پہ نوافل پڑھ لیے، فرمایا کہ وہ جنت کا حقدار بن گیا۔ دوسرا مطلب جو علماء فرماتے ہیں کہ جن جگہوں کو محبوب ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی قرار دیا، آپ فرماتے ہیں جب قیامت قائم ہوگی تو ان مقامات کو جوں کا توں جیسے ہیں ویسے کے ویسے اٹھا کر ان کو جنت میں رکھ دیا جائے گا۔ جن مقامات کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ پہاڑ جنتی، یہ کنواں جنتی، آپ نے فرمایا میرے گھر سے لے کے مسلح تک کی جگہ جنتی، آپ نے فرمایا کہ یہ جنوب کی جانب وہ وادی جنتی، کھجور جنتی، یہ ساری کی ساری جگہیں یوں کہ یوں اٹھا کے جنت میں رکھ دی جائیں گی۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے، سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے، سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے، لطف جنت سے بڑھ کر مدینے میں ہے، لطف جنت سے بڑھ کر مدینے میں ہے، میٹھے محبوب کا گھر مدینے میں ہے، میرے سونے آقا کا گھر مدینے میں ہے، کیا ہوا بھی معطر مدینے میں ہے، کیا فضا بھی، کیا سرور مدینے میں ہے، اور جانتے ہو مدینہ ہے کیوں دل کو پسند، اور بھائی جانتے ہو کیوں مدینہ ہے دل کو پسند، دونوں عالم کا سرور مدینے میں ہے، سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ ساری حدیث مبارکہ اور یہ چند ایک عرض کر سکا ہوں، یہ تو سارے کا سارا بیان نہ کر پایا۔ ہمیں اپنے دل میں مدینہ طیبہ کی تڑپ بڑھانی چاہیے، ہمیں مدینے جانے کا شوق بڑھانا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جاءنی زائر لا تعملہ حاجت الا زیارتی، فرمایا جو میری بارگاہ میں زیارت کے لیے حاضر ہوا، کہا جو میری بارگاہ میں زیارت کے لیے حاضر ہوا، تو فرمایا اس کے علاوہ اس سے کوئی اور حاجت نہیں تھی، یعنی کوئی تجارت کا کام نہیں تھا، کسی اور کو ملنے کا کام نہیں تھا، کوئی بھی اور مقصد نہیں تھا، صرف یہی مقصد تھا کہ روضہ رسول پہ جانے لگا ہوں، نبی پاک کی زیارت کے لیے جانے لگا ہوں، تو فرمایا کان حقا علی ان اکون لہ شفیعا یوم القیامہ، مجھ پر حق ہے کہ میں روز قیامت اس کی شفاعت کروں گا، کسی اور مقصد کے لیے مدینے نہیں آیا، تو فرمایا مجھ پر حق ہے کہ میں روز قیامت اس کی شفاعت کروں گا۔ ایک روایت میں یوں فرمایا کہ جو خاص میری زیارت کے لیے مدینہ منورہ پہنچے، روز قیامت میری جوار رحمت میں ہوگا، میری جوار رحمت میں ہوگا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اسی حدیث پاک کے تحت علماء فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک پر پورے کا پورا عمل تب ہوگا کہ جب بندہ مسجد نبوی شریف میں جا کر نمازیں پڑھنے کی نیت نہ کرے،
बंदे की ये नीयत ना हो कि मैं मस्जिद नबवी में जाके नमाजें पढ़ूंगा। मदीना मुनव्वरा की तरफ सफ़र शुरू करे तो सिर्फ और सिर्फ रोज़े पुरनूर की ज़ियारत की नीयत करे कि मैं रोज़े की ज़ियारत के लिए जा रहा हूँ, बस ये नीयत होनी चाहिए। अब इसके ज़िमन में मस्जिद में नमाजें पढ़ने की तौफीक मिल ही जानी है, नमाजें पढ़ने की तौफीक मिल ही जाएगी। अब मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज पढ़ने की सआदत तो मिलेगी, मस्जिद कुबा में नमाज पढ़कर उम्रे का एहराम बांधने की सआदत भी मिल जाएगी। जब बंदा पहुंच जाएगा तो ये सआदत मिल ही जाएगी, लेकिन नीयत ये हो कि मैं रोज़ा रसूल की ज़ियारत के लिए जा रहा हूँ, मैं अपने नबी पाक की ज़ियारत के लिए जा रहा हूँ। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, वक़्त हुआ काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा, काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा। पूछा था हमसे जिसने कि नज़ब किधर की है, किसी ने पूछा नियत किधर की है, किधर जाने लगे हो? कहने लगे, आशिक ने कहा कि मैं तैबा जाने लगा हूँ। कहते हैं काबे तक का नाम ना लिया, मैंने कहा मैं मदीने रसूलुल्लाह की बारगाह में जा रहा हूँ। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला बाअदब ये हाज़रिएँ ये हमें भी नसीब फरमाए, मक्का और मदीना की बार बार सआदतें नसीब फरमाए। हज के अयाम करीब आ रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन हाजियों के सदक़े में हमें भी बार बार मक्का और मदीना देखना नसीब फरमाए। और इस शौक़ को बढ़ाना चाहिए और मरने का शौक़ भी बढ़ाना चाहिए कि मदीना पाक में हमें मौत आए। अब यहाँ पे एक सवाल उठेगा कि भाई मरना हमारे इख्तियार में कहाँ है, किसको पता है कि कहाँ पे मौत आनी है, कहाँ मर जाना है? तो उलमा फरमाते हैं मरने का इख्तियार कि रब ताला ने जहाँ लिखा है वहीं पर होगा, लेकिन दुआ तो कर सकते हैं कि हम दुआ करें। और उलमा फरमाते हैं कि अपना सारा जोर बंदा लगाए कि मुझे मौत मदीने में आए, मुझे मौत जो आए वो मदीने में आए, और आका करीम अलैहिस्सलाम के रोज़ा अक़दस के सामने मुझे मौत आ जाए, जन्नतुल बकी में मुकाम मिल जाए। अल्लाह पाक कुरान करीम पढ़ने की समझने की तौफीक अता फरमाए।